نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک میری بہن نے سوال کیا ہے اور سوال اتنا اہم ہے کہ اس کا جواب دینا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، ورنہ میں نے گزارش کی تھی کہ رمضان المبارک میں جو ہمارا سلسلہ ہر ہفتے کا سوال و جواب کا تھا، تو رمضان المبارک مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر سکوں گا، لیکن سوال اتنا اہم ہے اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ میری بہن نے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں تھی، روزہ رکھا ہوا تھا اور حیض آ گیا ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ اگر زوال سے پہلے حیض آ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور اگر زوال کے بعد آئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو آپ برائے مہربانی تفصیلی جواب عنایت فرمائیں۔ اب جواب سنیے۔ سوال تو اس بہن نے کیا، لیکن پوری امت مسلمہ کے لیے یہ ایک بہترین سوال تھا اور بہترین انشاءاللہ العزیز جواب عرض کرنے لگا ہوں۔ یاد رکھنا، روزہ رکھا رمضان المبارک کا، اور جس وقت بھی حیض آ جائے، خاص زوال سے پہلے آئے، زوال کے بعد آئے، حتیٰ کہ عصر کے بعد بھی آ جائے، جس وقت بھی حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اس کو اختیار ہے، بالکل کھا پی سکتی ہے۔ اس کی صرف وہ قضا جو ہے وہ کفارہ اس پر نہیں، کیونکہ یہ ایام کی حالت میں آ گئی، تو لہٰذا زوال سے پہلے زوال کے بعد اس کی کوئی قید نہیں ہے، بالکل کھا پی سکتی ہے۔ اور اس کے برعکس دیکھ مسئلہ، اگر حیض تھے، ایام تھے اور اس نے روزہ رکھا ہی نہیں کیونکہ ایام تھے، تو کسی وقت ایام اس کے رک گئے، حیض رک گیا ہے، پھر اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ بقیہ جتنا بھی دن ہے، خواہ وہ 1 گھنٹہ بچتا ہے یا وہ 10 گھنٹے 11 گھنٹے بچتے ہیں، جتنا بھی بقیہ ٹائم بچے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ روزے کی حالت میں رہے گی۔ روزہ یہ شمار نہیں ہوگا، لیکن رہے گی روزے کی حالت میں۔ اب مسئلہ وضاحت سمجھ لیں، پھر خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں۔ روزہ رکھا ہوا تھا، حیض آ گیا، روزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر اس کو اختیار ہے، یہ کھا پی سکتی ہے۔ اور اگر حیض تھے، روزہ نہیں رکھا ہوا تھا تو حیض بند ہو گیا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کھانا پینا بھی بالکل ختم کر دے گی اور افطار تک روزے داروں کی طرح رہے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔